بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے سبق پرستان کی پری کی مشق کا آغاز کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف جز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا۔ اس کی ہم پہلے ہیڈنگ بنائیں گے۔ جواب کی ہیڈنگ ہمارے پاس ہوگی سیدانی بی کا پیشہ، اور ہیڈنگ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم بورڈ کے امتحانات دیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پورا سوال نہ لکھیں، بلکہ اپنے وقت کی بچت کے لیے ہم صرف ہیڈنگ بنائیں۔ تو ہیڈنگ جو ہے آپ نے لازمی ہر سوال کی بنانی ہے۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ بے جز میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے۔ اس کے ہیڈنگ بنائیں گے خوشی کی وجہ۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، اور ایسی پابند شریعت اور ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ اس کے بعد جیم جز میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا۔ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے بادشاہ کے بلاوے کا مقصد، اور جواب اس کا ہے ہمارے پاس، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ اگلا سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہے دال میں کہ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا۔ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے بادشاہ بیگم کا اصلی نام، اور اس کا جواب ہے بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ مختصر جوابات میں آخری سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہے، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات، جواب ہے اس کا، پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بھی ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں۔ دوسرا سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہے، سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے اصول آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ مصنف کا نام لازمی لکھنا ہے، کیونکہ خلاصہ اگر 5 نمبر کا آتا ہے تو 1 نمبر مصنف کا نام کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے سبق کی ترتیب، واقعات کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ سبق کے ہی الفاظ و تراکیب کا استعمال کریں، اور خلاصے کو ہمیشہ مختلف پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ ہم نے سبق کے حوالے سے جو ہے نشانات کے جواب، سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے، الف میں ہم سے پوچھا ہے، سابق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے۔ اس کا درست جواب ہے اشرف صبوحی۔ بے جز میں انہوں نے پوچھا ہے، قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے، درست جواب ہے کان پکڑتی تھیں۔ جیم جز ہمارے پاس ہے، انہوں نے پوچھا ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا۔ جواب ہے اس کا، بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ دال جز میں انہوں نے پوچھا ہے ہم سے، سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، بونٹ پلاؤ اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے، پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے۔ اس کا جواب ہے بالشت بھر۔ اگلا انہوں نے پوچھا ہے، سیدانی بی کو پرستان میں انعام کیا ملا تھا۔ درست جواب ہے جواہرات۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے یہاں پر جملے ہیں۔ اکثر پرچوں میں یہ آتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے مختصر جوابات میں کوئی 2 الفاظ دے دیے یا کوئی 2 محاورات یا تراکیب دے دی اور کہا کہ ان کو جملوں میں استعمال کیجیے، تو اس لیے ان کا پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس آنکھیں کھلنا۔ جملہ اس کا بنا سکتے ہیں ہم، شاہد کا فریب پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد ہے بال بیکا ہونا، یعنی کوئی نقصان نہ ہونا۔ ہم نے اس کے معنی پڑھے تھے اپنے سبق کے مطالعے کے دوران۔ انشاءاللہ ہمارے وطن کا دشمن کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلا، کلیجے پر سانپ لوٹنا۔ اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں، عمر کی کامیابی دیکھ کر عابد کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ اگلا لفظ ہے اوسان خطا ہونا۔ اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں، شیر کو سامنے دیکھ کر شکاری کے اوسان خطا ہو گئے۔ اور آخری لفظ ہے ہمارے پاس محاورہ ہے عقل جاتی رہنا۔ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، سہیل اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کی عقل جاتی رہی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس کالم الف اور کالم
بے کا جو ہے ربط وہ ہم نے کالم بے سے کرنا ہے کالم الف کا، یعنی کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا اس کے ساتھ جو ایک اور اس کا متعلقہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ یہ نہ مترادف ہے، نہ ہی متضاد الفاظ ہیں، اور نہ ہی یہ الفاظ معنی ہیں، بلکہ یہ متعلقہ الفاظ ہیں۔ مرہٹہ گردی، اس کی جو ہے متعلقہ لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ تباہی۔ میر صاحب، اس کا متعلقہ لفظ ہے خوش مزاج۔ انڈا شہزادی، اس کا متعلقہ لفظ ہے ہمارے پاس کاڑا دیو۔ بکر گدا، اس کا متعلقہ لفظ ہے ہمارے پاس جن، اور اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہنر، اور اس کا جو ہے متعلقہ لفظ ہمارے پاس ہے دھاک۔ اگلا سوال ہمارے پاس خالی جگہ کا ہے۔ سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے خالی جگہ پر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو آپشنز دی گئی ہیں، اور ان میں سے درست جواب جو ہے وہ آپ نے مارک کر کے یہاں پر جو ہے اس کا آنسر لکھنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے۔ الف میں کہا گیا ہے ایک وقت تھا کہ سیدانی کا بڑا مقام تھا، تو خالی جگہ کا درست جواب ہے قلعہ۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ، درست جواب ہے خالی جگہ کا وہ بیوہ ہو گئیں۔ جیم، اس نے کہاروں سے کہا کم بختوں منہ سے کچھ تو پھوٹو۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس پرستان میں اسے لے کر گیا جن، اور اگلا جملہ ہے ہمارے پاس آخری بادشاہ نے اسے انعام میں دیے، تو خالی جگہ کا درست لفظ ہے جواہرات۔ اگلا کام عزیز طالبات ہمارے پاس ہے ذو معنی الفاظ کا۔ قواعد میں ہم نے جب پڑھا تھا ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے معنی دو ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے دونوں معنی مذکر ہوتے ہیں اور بعض اوقات دونوں معنی مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ تو سوال انہوں نے دیا ہے ہمیں کہ ذیل کے جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تو یہاں دیکھیے ہم نے الفاظ کو الگ کر لیا اور ان کے معنی لکھ لیے ہیں۔ الف جز ہے ہمارے پاس بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ اب ہم نے آب لفظ نکالا ہے، یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں چمک اور پانی۔ بے جز سوات میں کون سی کان ہے؟ اس میں ہم نے کان لفظ نکالا ہے، اور کان کے دو معنی ہوتے ہیں معدنیات نکالنے کی جگہ یا جسم کا عضو۔ تیسرا جیم جز بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ اس میں تھان لفظ ہم نے نکالا ہے، تھان جانور باندھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور کپڑے کے گٹھے بھی ہوتے ہیں جن پر کپڑا لپیٹا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس جملہ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار مقام بھی کہتے ہیں اور دار کو تختہ موت بھی کہتے ہیں جہاں پہ مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اور آخری ہمارے پاس جملہ ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ کنویں کو بھی کہتے ہیں اور چاہت کو کسی چیز کی خواہش کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے 8واں سوال درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ متضاد الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی اس لفظ کے برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ لطیف کثیف، شب روز، خشک تر، جفت طاق، شیریں تلخ۔ نشیب فراز، تریاق اور زہر، یہ ان کے متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کام آتا ہے تشبیہ کا۔ تشبیہ کے بارے میں بھی عزیز طالبات ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اپنے قواعد و انشاء میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اپنے پچھلے کچھ اسباق میں بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے پانی کی ٹھنڈک کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ برف سے، یعنی جتنی برف ٹھنڈی ہوتی ہے اتنا ہی پانی ٹھنڈا تھا۔ نمبر 2 پہ جملہ ہے ہمارے پاس صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ اب شیر کی بہادری جو ہے وہ ضرب المثل ہے، سب کو پتہ ہے کہ شیر بہت بہادر جانور ہے، بڑے سے بڑے جانور پہ بھی حملہ کرنے سے نہیں گھبراتا۔ تو اب یہاں صہیب کی بہادری کو شیر کی بہادری کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ آپ جب تشبیہ دے رہے ہیں تو ضروری ہو کہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے ان دونوں کی وہ خوبی ایک جیسی ہو۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو، یعنی برف بہرحال ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تشبیہ کے ارکان۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ،
مشبہ ہوتا ہے جس چیز کو دوسری چیز کہا جائے، یعنی کہ پانی. یہاں پر ہمارے پاس پانی ہے جس کے لیے ہم نے تشبیہ استعمال کی ہے. مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کی طرف تشبیہ دی جائے. تو یہاں ہم نے پانی کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ برف سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس جز ہے وجہ شبہ. تیسرا رکن وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھنڈک، یعنی کہ جتنی ٹھنڈی برف ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی ہے. اس کے بعد ہے غرض تشبیہ، یعنی جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. اب کس چیز کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے؟ پانی کے ٹھنڈے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم تشبیہ دے رہے ہیں برف کی، تو اسی لیے ٹھنڈا پن ظاہر کرنا جو ہے اس میں غرض تشبیہ ہے، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی گئی. اس کے بعد حرف تشبیہ ہے ہمارے پاس، یہ بہت سارے ہوتے ہیں. وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، مثلا طرح، مانند، جیسا، جیسی، سا وغیرہ. اور یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو طرح ہمارے پاس حرف تشبیہ ہے. اوپر دی گئی جو یا پیچھے بیان کی گئی جو مثالیں ہیں ان کے ارکان اس طرح سے ہیں: پانی مشبہ، برف مشبہ بہی جس کی طرف تشبیہ دی گئی، وجہ شبہ ٹھنڈک تھی، غرض تشبیہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا، اور حرف تشبیہ تھا مانند. اس کے بعد اگلی ہمارے پہ مثال تھی سہیب شیر کی طرح، شیر کی مانند بہادر ہے. یہاں پر سہیب جو ہے وہ مشبہ، سہیب کے لیے ہم نے تشبیہ استعمال کی ہے. شیر مشبہ بہی ہے، شیر کو ہم نے استعمال کیا ہے تشبیہ دینے کے لیے. اور وجہ شبہ ہے بہادری، اور غرض تشبیہ ہے بہادری کا اظہار کرنا، اور حرف تشبیہ ہے ہمارے پاس مانند. اس کے بعد جو سرگرمیاں ہیں، سیدہ نبی کا مختصر خاکہ لکھیے. یہ آپ کے سبق کے آغاز میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور جو ہے وہ بڑی شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، اور ان کی شادی جو ہے وہ اچھے دنوں میں ہوئی لیکن جلدی بیوہ ہو گئیں. یہ ساری جو تفصیلات تھوڑی بہت ہیں. پابند صوم و صلات تھیں، پابند شریعت تھیں، بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھاتی تھیں. یہ ان کا چھوٹا سا مختصر خاکہ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد 10 جملوں میں پرستان کی تصویر کشی کریں. یہ بھی آپ کے پاس سبق میں موجود ہیں. خلاصے میں سے آپ وہ 10 جملے نکال سکتے ہیں کہ پرستان کیسا تھا، اس کے کھانوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. 1-2 جملے آپ پریوں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت تھیں، کس طرح وہ شرارتیں کرتی پھر رہی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے سیدہ نبی نے پرستان کے پھلوں کا ذکر کیا ہے، اس کی چند خوبیاں کاپی میں لکھیں. یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے سبق میں ہی کہ جہاں کھانا چنا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے پھلوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جو وہ پھل کھاتی تھیں تو ان کا ذائقہ کیسا تھا، جو وہ سوچتی تھیں ویسا ہی ذائقہ ان کے منہ میں آ جاتا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو سبق کے دوران جو ہے وہ مطالعے کے دوران مل جائیں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے مشق کا جو ہے اختتام ہوتا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.